اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اِذ کا معنی ہوتا ہے یاد کرو وہ وقت، زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ بوّأْنا کا معنی ہوتا ہے جب ہم نے ٹھکانہ دیا، بسایا، ہم نے آباد کرنا، بسانا۔ جب ہم نے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ پہ، یعنی اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کروا کے ایسی جگہ آباد کیا جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی، جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور مقصود کیا تھا کہ وہاں اللہ کا گھر بنایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، ایک نیا شہر آباد کیا جائے اللہ کے نام پہ، اللہ کی محبت پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا۔ اور بوّأنا کا معنی معیناً بھی ہوتا ہے کہ تعین کر دیا ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ بیت اللہ یہاں تھا، اس کی بنیادیں یہاں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، طوفان آیا، تو بیت اللہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی بنیادیں نیچے موجود تھیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس کی بنیادیں یہاں ہیں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی آبادی کی طرف، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اپنی نسبت بڑے فخر کے ساتھ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ وہ کہتے ہم ان کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو اسی طرح یہودی تھے، اسی طرح عیسائی تھے، وہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، تمہاری ان کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ پر توکل کرتے تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تم نے وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے اندر بت رکھ دیے ہیں 360، تو تمہاری ان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایات ملی ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں سے شرک کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، گمراہی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے اللہ کی توحید کے تذکرے ہونے چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، امت کی وحدت کی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کے دین کا پیغام مسجدوں سے بلند ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی مشن دیا تھا کہ میرا گھر تعمیر کریں، وہاں آباد رہیں، اور اس کے گھر کے قریب اس کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو، اور اللہ کی توحید کو بیان کریں، شرک کا خاتمہ کریں دنیا سے۔ وطاہر بیتی للطائفین، طاہر طہارت سے ملتا جلتا لفظ ہے، میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، کہ لوگ آئیں گے دنیا کے مختلف حصوں سے، طواف کرنے کے لیے آئیں گے، میرے گھر کے دیدار کے لیے آئیں گے، لہٰذا میرے اس گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے۔ طہارت سے مراد ظاہری طہارت بھی ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ گھروں کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہ کام کروایا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، قباء کے مقام پر مسجد بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، پھر صحابہ کرام نے، امت مسلمہ نے مسجدیں بنائیں۔ مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ہمارے نبیوں کی سنت ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کی سنت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے آپ دیکھیں کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے، آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دیں کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے نمازیوں سے یہ بات کہوں گا کہ اپنے طہارت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیا کریں،
مسجد کی صفائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد کی طہارت کا خیال کریں۔ کبھی مسجد میں جھاڑو دے دیا، مسجد کی صفائی کر دی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اور پھر مالی طور پر بھی مسجد کے ساتھ تعاون، اور مسجد کی آبادی جن جن چیزوں سے ہوتی ہے، مسجدوں کی ضروریات جو ہوتی ہیں، یہ پوری کرنا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھائی ظاہری طہارت کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، صفائی ہونی چاہیے، اس کا فرش ٹھیک ہو، اس کی دیواریں ٹھیک ہوں، اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ صاف ستھری ہوں تاکہ لوگ آئیں۔ ظاہری جو طہارت ہوتی ہے یا جسمانی انسان کی طہارت ہوتی ہے، اس کے اثرات انسان کے دل و دماغ پر ہوتے ہیں۔ عبادت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، نشاط کی ایک کیفیت، تر و تازگی کی ایک کیفیت انسان کے دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ماحول ایسا بنا دیں اللہ کے گھر کا کہ خوبصورت اور صاف ستھرا ہو، تاکہ لوگ آ کے عبادت کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ کریں۔ اور دوسرا طہارت کا معنی روحانی طہارت بھی ہے کہ اللہ کے گھر کو روحانی طہارت یہ کہ بتوں کی گندگی سے اس کو پاک کرے، کہ وہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی توحید بلند ہونی چاہیے۔ اس گندگی سے بھی آپ نے اللہ کے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا امام خطیب کیسا ہے، آپ کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کون سی باتیں آپ کو امت مسلمہ کے اندر تعصب پیدا کر رہا ہے، شرک کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی توحید کی باتیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیزوں کا بھی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خیال کریں کہ مساجد کے اندر کن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے، کیسے لوگ ہیں آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو سمجھ دی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ ظاہری اور روحانی طہارت کا آپ نے خیال کرنا ہے طواف والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے والے۔ تو اللہ کے گھروں میں اللہ کی توحید بلند ہونی چاہیے، بیت اللہ کے ساتھ یہ تو خاص ہے طواف، اور قیام اللہ کے گھروں میں یہ عبادت ہونی چاہیے، رکوع اور سجدے ہونے چاہیے، ذکر و اذکار کی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کی قرآن کی باتیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں دین کی باتیں اللہ کے گھروں کے اندر ہونی چاہیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذن آذان سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ آذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، لوگوں میں اعلان کر دیں حج کا۔ یہ دوسری ذمہ داری لگائی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو جائے اس کی طہارت کا انتظام کر دیں، وہاں آپ جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں اللہ کی توحید کا تذکرے ہونے چاہیے، عبادت گزاروں کے لیے ماحول ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کے لیے آپ حج کا اعلان کر دیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں کیسے اعلان کروں گا، کیسے آواز پہنچے گی، وہاں تو آبادی نہیں تھی، مکے کے اندر تو اس وقت آبادی نہیں تھی، دنیا کی آبادی تو مختلف حصوں میں دنیا کے مختلف کونوں میں تھی، اور ذرائع ابلاغ اس وقت تو ایسے نہیں تھے کہ وہ ٹیلی فون کسی کو کر دیا، یا کوئی ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ کر دی، یا کوئی پرنٹڈ میڈیا کے اوپر اعلان کر دیا کہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کے گھر کے حج کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا جو اس وقت مروج طریقہ ہے وہ اختیار کرے۔ مروج طریقہ یہی ہوتا تھا جیسے ہمارے نبی گئے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا کہ بھائی آ جاؤ، دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام نے وہی مروج طریقہ اختیار کیا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، وہاں سے اعلان کیا، اور اللہ نے وعدہ کیا آپ اعلان کریں، اس آواز کو دنیا بھر میں، دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچانا میری ذمہ داری۔ یہاں سے ہمیں ایک بڑا اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان کے بس میں جو ہوتا ہے، جو اسباب اور وسائل انسان کے پاس ہوتے ہیں، اپنی استطاعت اور اپنے بس کے مطابق وہ اللہ کے دین کا کام کرے، باقی اس میں برکت اللہ ڈالے گا، باقی اسباب وسائل اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا کر دے گا۔ انسان یہ نہ کہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، جو اسباب اور وسائل ہیں، جتنی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، باقی اللہ پہ اوپر چھوڑ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا آپ یہ کام کر دیں، یا تو کا رجالن، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، رجالن کا معنی پیدل، پیدل بھی آپ آئیں گے آپ کے پاس دنیا کے مختلف کونوں سے، ان کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی، ہاں جی، لیکن پھر بھی پیدل سفر کر کے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ،
اور ہر دبلی پتلی اونٹنی کے اوپر، ضامر کہتے ہیں ایسی اونٹنی جو سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی، رجالن ہو سکتا ہے قریبی علاقوں کی طرف اشارہ ہو کہ قریب کے علاقوں سے پیدل بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور دور دراز کے علاقوں سے اونٹنیوں پر سفر کر کے اپنی اونٹنیوں کو تھکائیں گے، پتلی اور لاغر ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں یہی سفر کے ذرائع تھے، اونٹنیوں اور مختلف گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مختلف جانوروں کے اوپر سفر کرتے کرتے وہ تھک جائیں گے، یعنی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت پیدا کرنا، حج کا ایک اشتیاق پیدا کرنا، عمرے کے اشتیاق پیدا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ یأتین من کل فج عمیق، آئیں گی وہ من کل فج، فج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے ایک دوسرا ادھر ہے، درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہا جاتا ہے۔ اور وسیع کا معنی بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ جب چلتے چلتے وہ گھس جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے، تو فج کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے۔ عمیق کا لفظی معنی گہرا ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی علماء دور کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے، پہاڑوں کے درمیان سے سفر کرتے ہوئے، یعنی مشکل سفر، مختلف گھاٹیوں کا سفر، پہاڑی سلسلے ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ مختلف علاقوں سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، وہاں سے اللہ کی توحید کے نغمے اور نعرے بلند کریں، اس کو بتوں کی گندگی سے اور ظاہری گندگی سے اس کو پاک صاف کریں، لوگوں کے لیے اعلان کر دیں حج کا، پیدل بھی آئیں گے، مختلف جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، لوگ زندگی بھر اپنے پیسوں کی بچت کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، سیونگ کر کے تمام کرتے ہیں کہ ہم عمرے کو اور حج کو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کے اندر اللہ نے قبولیت، شرف قبولیت اس کو بخشا اور برکت ڈالی اللہ رب العزت۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کی جگہوں پہ، منافع کا نفع سے ملتا جلتا لفظ، تاکہ جو ان کے منافع ہیں وہاں ان منافع کی جگہوں پر وہ حاضر ہوں۔ منافع سے مراد ان کے ظاہری اور مادی منافع بھی مراد ہیں کہ حج کے دنوں میں لوگ آتے تھے، وہاں کاروبار ہوتا تھا، بزنس ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، تو یہ ظاہری۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے منافع تھے، جیسے خلافت راشدہ کے زمانے میں خاص طور پر جو امیر المومنین ہوتے تھے وہ اہتمام کرتے تھے کہ مختلف علاقوں کے مسلمان آئیں، ان کے بارے ان سے جب ملتے تھے، ان سے معلومات لیتے تھے، اس وقت ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے، ان سے معلومات لیتے تھے کہ تمہارے علاقے کے حالات کیسے ہیں، کوئی مسائل تو نہیں ہیں، پریشانیاں تو نہیں ہیں، آپ کا جو گورنر ہے وہ کیسے ہے، اس کی ذمہ داریاں کیسے پوری کر رہا تھا۔ تو اس قسم کے منافع، اس کے علاوہ ایک تہذیب، ایک ثقافت، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے آگہی حاصل کرنا، مختلف معلومات حاصل کرنا، یہ ظاہری مقاصد تھے۔ اجتماعیت تھی، آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنا، یہ مختلف منافع تھے، لوگوں کے مسائل معلوم کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی مادی مفاد ہیں، اور روحانی منافع بھی وہاں تھے کہ انسان کو روحانیت ملتی ہے۔ اللہ کے گھر کے گرد انسان جب طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں جاتا ہے، تو یہ سارے ایک روحانی سفر ہے۔ انسانوں کی روحانیت، مسلمانوں کی روحانیت بڑھتی ہے، تقوی بڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی ہے، انسان کو پیغام ملتا ہے کہ حج کے دنوں میں دیکھیں، بظاہر کوئی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ عبادت بظاہر کچھ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے گرد گھومنا ہے، صفا مروہ کے درمیان گھومنا ہے، پھر مینا چلے جانا ہے، نارمل نمازیں پڑھنی ہیں، وہاں رہنا ہے صرف، پھر عرفات جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے واپس، پھر مینا آ جانا ہے۔ یہ سارے کام بظاہر کوئی عبادت نہیں نظر آتی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، لیکن اللہ نے پیغام دیا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی سنت کا نام ہوتا ہے، نبی کی سنت کا نام ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کو اس کی کوئی حقیقت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس نبی کے طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ میرا نبی خانہ کعبہ کے گرد گھومے تو وہ عبادت، صفا مروہ کے درمیان دوڑے تو وہ عبادت، مینا جائے تو وہ عبادت، قربانی کرے تو وہ عبادت، سر منڈوائے تو وہ عبادت، جو کام میرا نبی کرے آپ اس طریقے کے مطابق کرتے چلے جائیں، وہ آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نفع ہوں گے آپ کے لیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کے نام کا ذکر کریں،
یذکرو ذکر سے ملتا جلتا لفظ، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کا ذکر کریں فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ ایام یوم کی جمع ہے، دن معنی ہوتا ہے معلومات معلوم، مقرر دنوں میں اللہ کے ناموں کا ذکر کریں۔ مقرر دنوں سے مراد بعض علماء کے نزدیک ایام ذوالحجہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، بعض علماء کے نزدیک ایام تشریق مراد ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، اور بعض علماء کے نزدیک ایام نحر مراد ہیں جن دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جن دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، قربانی کا ہی تذکرہ ہے، زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی کے دن ہی ہے، یہ قربانی کا تذکرہ ہے کہ وہ جانور علامہ رزقہم، وہ جانور جو ہم نے ان کو رزق کے طور پر جو عطا کیے ہیں، رزق کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائے، یہ چوپائے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، اور یہ قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ قربانی بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، تو میرے خلیل تو بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ سنت جاری کر دی ہے کہ جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کریں۔ انعام کا معنی یہ نعمت سے ملتا جلتا لفظ ہے، یہ عام طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، چونکہ عرب زیادہ اونٹ استعمال کرتے تھے، تو یہ ویسے انعام کا اب لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھیڑ بکری، وہ گھر جو چوپائے گھروں میں رکھے جاتے ہیں وہ مویشی، تو ان کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ان کے اندر اونٹ بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ گائیں ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ ہم نے ان کو، بہیمہ میں اشارہ ہے، مبہم سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ ان کی عقل اللہ نے اتنی نہیں رکھی ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے ان کا استعمال کر سکے، یہ انسان سے جھگڑے نہ کریں، انسان سے کوئی لڑائی نہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، اللہ کے نام پر ان کو قربان کریں، یہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کو یہ بات تو اس لیے کہی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے دی ہوئے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جیسے آج جا کے مزاروں کے اوپر لوگ جا کے ذبح کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ دیے اللہ نے ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے دیے ہیں، ہمارے انعامات ہیں، ہماری نعمتیں ہیں، اور ہمارے در کو چھوڑ کر ہمارے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھاؤ۔ یہ مشرکین مکہ قربانی کے جانور کو نہیں کھاتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں کھاؤ اس سے، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے کھایا ہے، لہذا خود بھی اس سے کھانا جائز ہے، فائدہ ہے، ثواب ہے۔ قربانی کے جانور گوشت میں برکت ہوتی ہے، کھانا چاہیے اور برکت سمجھ کے کھانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خود بھی اس سے کھاؤ، منہا کا مطلب یہ ہے کچھ کھاؤ، سارا فریج میں نہ رکھ لو۔ قربانی کرتے ہیں سارے فریج میں رکھ لیتے ہیں، دوسروں لوگوں کو نہیں پتہ۔ منہا کا مطلب ہے کچھ اس میں سے کھا لو، اور وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس فقیر کو جو مشکلات کا شکار ہے۔ باعث کہتے ہیں وہ جو مالی مشکلات کا شکار ہو، مالی تکلیفیں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، ایسا فقیر اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوست و احباب کو بھی کھلاؤ، اور ایسے فقیروں کو بھی کھلاؤ جو مالی مشکلات کا شکار۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 3 ایسے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے کر لیں، اور ایک حصہ غرباء اور فقراء اور مساکین کے لیے کر لیں۔ تو یہ خود بھی کھانا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر ختم کریں اپنی میل کچیل کو۔ اس کا معنی ہوتا ہے خاتمہ کرنا، دور کرنا۔ تفثہم کا معنی ہوتا ہے میل کچیل۔ اور تو یہ مراد قربانی کے بعد جو 10 ذوالحجہ ہوتی ہے نا، پہلے کنکریاں مارتے ہیں، جب آپ مینا میں آتے ہیں تو پہلے کنکریاں مارتے ہیں بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نہر کرتے ہیں، قربانی۔ پھر قربانی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ احرام کھولتے ہیں، بال منڈوائے، غسل کیا، یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میل کچیل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں پھر آپ کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، صابن لگانے کی۔ غسل تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کوئی صابن اتار کے، شیمپو لگا کے، اس سے آپ میل کچیل نہیں اتار سکتے۔
آپ کے اوپر دھوڑ پڑتی ہے، ڈسٹ پڑتی ہے، آپ سفر کرتے ہیں، منا جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب تمہیں اجازت ہے کہ خوب نہاؤ، اپنے جسم سے میل کچیل دور کرو، اپنے بالوں کو کاٹو، یہ سارا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پورا کرو، یوفو وفا سے ملتا جلتا لفظ ہے، نذورہم نظر کی جمع ہے، اپنی نظریں اگر کوئی منت بانی ہوئی ہے، کوئی نظر بانی ہوئی ہے، کوئی قربانی کی نظر ہے، منت ہے، یا کوئی اور ہے، وہ بھی آپ پوری کریں، قربانی کر سکتے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں بیت اللہ کا جو بہت عتیق، بہت پرانا گھر ہے، بہت پرانا گھر ہے۔ عتیق کا میں نے آزاد کیا ہوا بھی ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ جو بیت اللہ کی عبادت کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، حج عمرہ کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور کوئی گندہ کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام اور فسق کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہی واپس لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ سے آزادی کا ایک طریقہ ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ ہے، اس کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت جو حج کا رکن ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے ترتیب کا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس ترتیب کو خیال کرنا چاہیے، اس ترتیب کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہیں تو دم ہوگا آپ کے اوپر۔ قرآن نے ایسی ہی ترتیب بیان کی کہ پہلے آپ قربانی کریں، ہاں جی، قربانی کے بعد پھر آپ نے سر منڈوانا ہے، احرام کھولنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے حج کے احکامات بتائے ہیں کہ اس گھر کے پھر طواف کریں، یہ آپ کا حج، آپ کا جو حج کے فرائض ہوں گے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔